بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسامہ ستی کیس کے حوالے سے۔ اسامہ ستی کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ جو پولیس نے درندگی کی تھی، اب اس پر اسامہ ستی کے باپ نے ایک درخواست فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب اس درخواست کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اسامہ ستی کیس کو آپ جانتے ہیں بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا، اور اسامہ ستی کے والد نے اور باقی سول سوسائٹی نے اور عوام پاکستان نے احتجاج کیا تھا۔ اسامہ ستی کو رات کے اندھیرے میں چار پولیس کانسٹیبلوں نے قتل کیا تھا، اور کہانی یہ بنائی تھی کہ ہمیں 15 پر کال ہوئی، اور 15 پر کال کر کے ہمیں ڈکیٹی کے لیے کہا گیا کہ ڈکیٹی کی واردات ہو گئی ہے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ گاڑی وہاں سے بھگا رہے ہیں۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا، ناکے پہ انہوں نے گاڑی روکی نہیں، اور ہم نے ان کو پیچھے سے گولیاں ماریں، اور وہ گولیاں سینے میں لگیں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بعد میں جب فوٹیجز سامنے آئے تو وہ گولیاں تو سامنے سے لگی ہوئی تھیں، اور ان ظالموں نے سامنے سے گولیاں ماریں۔ اور اس کے بعد اسامہ ستی کے والد کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ کچھ دن پہلے پولیس والوں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ معاملہ یہاں پر گڑبڑ ہوا تھا، کوئی ان کی تو میں ہوئی تھی، اور جس کے بعد پولیس والوں نے یہ ایک اپنے دل میں ایک پورا اس کے خلاف ایک نفرت اور دشمنی پال لی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک پولیس کانسٹیبل ان کے محلے کا ہے، اور اس کی کوئی خار تھی، کوئی خار بازی کی بنیاد پر وہ اسامہ ستی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی مول لی تھی، اور اس نے باقی 3 پولیس والوں کو ملا کے یہ ساری کہانی بنائی اور یہ ڈرامہ رچا کے ایک معصوم نوجوان کو، 21 سال کا جوان تھا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اپنی ماں باپ کا مستقبل تھا، اور اس کا جو ایک چراغ تھا اسامہ ستی کے ماں باپ کا، اس کو بجھا دیا ان ظالم درندوں نے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اسامہ ستی کیس میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس لیا، شیخ رشید خود چل کر گئے، اور شیخ رشید نے سارے معاملے کو خود دیکھا۔ آئی جی اسلام آباد کا اس میں بڑا کردار تھا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا، اپوزیشن درمیان میں آ گئی، پی ڈی ایم سامنے آ گئی، پی ڈی ایم ان کے احتجاجوں میں جانے لگی، اور معاملہ کافی ہائی لائٹ ہوا، اور اتنے میں چاروں جو ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، اور ان چاروں جو درندہ صفت نوجوان ہیں، جو درندے ہیں پولیس والے، انہوں نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ واقعی ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اور ہمارا جو ان کے ساتھ معاملہ تھا وہ اب پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ جو قتل تھا، یہ نہ کوئی ڈاکوؤں نے قتل کیا تھا، نہ کوئی چوروں نے قتل کیا تھا، اور نہ کوئی انڈیویجول پرائیویٹ دشمنوں نے قتل کیا تھا۔ یہ ریاستی محافظ تھے جن کا کام تھا چوکیداری کرنا، جن کا کام تھا حفاظت کرنا، جن کا کام تھا پاکستانیوں اور عوام کی جان اور مال کا تحفظ۔ اسی چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن جب محافظ آپ کا قاتل بن جائے تو اس سے بڑی کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اس پر جب جے آئی ٹی بنائی گئی تھی تو جو اسامہ ستی کے والد تھے وہ سیٹسفائی نہیں تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اس معاملے کی۔ تو اس پر شیخ رشید نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ خط لکھیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، لیکن اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے تھے، اور ان کی مرضی کے افسران پر مشتمل ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اے ٹی سی میں تھا، ملزمان جیل میں تھے، ملزمان کی طرف سے درخواست دی گئی، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو کیس ہے یہ دہشت گردی کا نہیں ہے، یہ سمپل مرڈر کیسز ہیں، تو ان کو آرڈینری کورٹ میں بھیجا جائے، اور ان کو جو دہشت گردی کی عدالت ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت، اس میں سماعت نہ کی جائے۔ جب یہ پلی لی گئی تو بدقسمتی سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے معاملہ بھجوا دیا آرڈینری کورٹ کو، اور اس میں حوالہ دیا گیا آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو ججمنٹ ہے، جس میں دہشت گردی کو دوبارہ سے ڈیفائن کیا گیا تھا، اور حکومت پاکستان سے کہا گیا تھا کہ جو ATA قانون میں دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہے اس کو ریوزٹ کیا جائے اور اس کو نئے سرے سے دیکھا جائے۔ جب یہ معاملہ ان کے سامنے آتا ہے، اور وہ سارے کے سارے معاملے پر جو حکومت پاکستان جو اس معاملے پر ایکشن لیتی ہے، اور حکومت پاکستان اس سارے کے سارے معاملے پر جو ایک امینڈمنٹ لے کر آتی ہے، ایک کیبنٹ اس پر امینڈمنٹ پاس کرتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو آصف سعید کھوسہ صاحب نے فرمایا تھا دہشت گردی کی ڈیفینیشن، اس پر اسامہ ستی کا کیس اس لیے پورا اترتا ہے کہ یہ دہشت گردی کس نے کی تھی؟ یہ وہ پولیس ملازمین تھے جنہوں نے فراڈ کرتے ہوئے، یہ پبلک ایٹ لارج کے محافظ ہیں، اور انہوں نے جب قتل کیا اسامہ ستی کو تو عوام الناس میں ایک خوف پھیلا، عوام الناس میں ایک
تکلیف کی صورت تھی۔ عوام الناس اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنے لگ گئے، عوام الناس کا جو امن و امان تھی وہ خراب ہوئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اسامہ ستی کے والد نے احتجاج کیے اور ان احتجاجوں کی بنیاد پر پھر حالات خراب ہوئے۔ تو یہ معاملہ جو چاہے وہ ATA کی پہلی جو ڈیفینیشن تھی دہشت گردی کی، چاہے وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہو، یہ جو معاملہ ہے یہ پورا اترتا تھا اس سارے کے سارے معاملے پر۔ اور اس سارے معاملے میں جو بڑا ہاتھ تھا وہ پولیس والوں کا تھا، اور اس میں جو پولیس کے IG تھے یا SP رینک کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس ظلم پر آواز اٹھائی تھی اور ان کے خلاف تفتیش مکمل کر کے گنہگار قرار دیا تھا۔ اب جب معاملہ جو 780 ختم کر دی جاتی ہے اور معاملہ آرڈینری کورٹ میں بھجوایا جاتا ہے، تو اسامہ ستی کے والد نے بڑا احسن قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست فائل کر دی اور ریویژن فائل کر دی۔ کس آرڈر کو چیلنج کیا؟ اس میں چیلنج کیا گیا جو آرڈر تھا جو ATC عدالت کا، انسداد دہشت گردی کورٹ کا آرڈر جو تھا، جس میں یہ معاملہ آرڈینری کورٹ کو بھیجا گیا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا اور اس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جو دہشت گردی کی دفعات ختم کی گئی ہے یا کیس دہشت گردی کی عدالت سے ٹرانسفر کیا گیا، یہ انتہائی زیادتی ہے، اور یہ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا یا ہمیں کچھ آگے لگ نہیں رہا کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے گا، کیونکہ جب معاملہ آرڈینری کورٹ میں چلا جائے گا تو آرڈینری کورٹ سے مراد کیا ہے کہ یہ معاملہ بہت لمبا چلا گیا اور اس میں ہمیں کوئی ریلیف مزید ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہا گیا تھا کہ اسامہ ستی جو کیس ہے اس میں دہشت گردی کی دفعات کو دوبارہ ایڈ کیا جائے اور یہ معاملہ انسداد دہشت گردی میں چلایا جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس کیس کی سماعت ہے، یہ جو درخواست فائل کی گئی ہے اسامہ ستی کے والد کی طرف سے، یہ جو درخواست ہے اس کے اوپر اب سماعت ہونے جا رہی ہے 26 اپریل کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس فیاض احمد جندران صاحب، یہ ڈویژن بینچ ہے۔ ہمیشہ جو اسپیشل لاز ہیں ان کو جب بھی ان کے حوالے سے کوئی درخواست ہوتی ہے یا اپیل ہے یا ضمانت ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ ڈویژن بینچ میں جاتی ہے۔ تو ATA جو قانون ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ، یہ بھی اسپیشل لا ہے، نیب آرڈیننس بھی اسپیشل لا ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ ڈویژن بینچ میں جاتا ہے۔ تو اب یہ 2 رکنی ڈویژن بینچ ہے جو منڈے کو سماعت کرے گا، 26 اپریل کو سماعت کرے گا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ معاملہ دہشت گردی کا نہیں تھا، یہ عام کلنگ تھی، یہ ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے، یہ ایک مرڈر ہو سکتا ہے، یہ ایک ظلم ہو سکتا ہے، یہ ایک زیادتی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ تو اب یہ معاملہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب اس کو ڈیفائن کرنا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو دیکھنا ہے جو فیصلہ ہے انسداد دہشت گردی کا، کہ کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا وہ غیر قانونی ہے، کیا یہ معاملہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کو دوبارہ چلانا چاہیے یا یہ معاملہ آرڈینری کورٹ کا بنتا ہے اور آرڈینری کورٹ کو ہی چلانا چاہیے۔ یہ فیصلہ اب ہوگا 26 اپریل کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ ستی کے والد جس طریقے سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، پولیس والوں کے خلاف جنگ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اب جو سینئرز ہیں وہ بھی اب ان کا ساتھ دیں گے، نہیں تو ان کا جو پورا نظام ہے ڈپارٹمنٹ کا وہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، بغاوت کا خطرہ ہے۔ تو بدقسمتی ہے کہ جب محافظ قاتل بن جائیں تو پھر کون انصاف دے گا، کہاں سے انصاف ملے گا؟ اور اگر عدالتیں اس طریقے سے قاتلوں کو ریلیف دیتی رہیں گی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کسی بھی شہری کو انصاف ملے گا۔ انصاف ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ پہلے اسامہ ستی کی جو جان کی حفاظت تھی، جو اس کا بنیادی حق تھا، اس کے اوپر تو ریاست پوری نہیں اتری، اب کم از کم اس کو انصاف تو ملے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ 26 اپریل کو کوئی اچھا فیصلہ آئے گا۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔